واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ حضرات محترم، سود کی خباثتیں اور ان پہ اللہ رب العزت کی وعید، اس کے عذابوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان آیات میں درمیان کے اندر اللہ رب العزت ایک ایسی آیت لے کے آئے ہیں بظاہر اس کا ربط نظر نہیں آتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کا اصول اور اسلوب یہ ہے کہ اللہ اگر کسی عمل پہ عذاب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ عمل کریں تو اللہ کی ناراضگی، اس کا غصہ اور اس کا عذاب نازل ہوتا ہے، یا وہ اللہ کے عذابوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وہاں اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے جو اجر ہے اللہ ان کا بھی ساتھ ساتھ تذکرہ کرتے ہیں۔ اس لیے سود کے متعلق جو آیات ہیں اور اس کے متعلق جو ڈانٹ ہے، اور سود کھانے اور کھلانے والوں کے متعلق جو اللہ نے عذاب ان کا تذکرہ کیا ہے، اس کے درمیان اللہ نے یہ بات بھی لائی ہے کہ ان الذین آمنوا، یہ ان کے لیے معاملے نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں۔ اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والے اپنے آپ کو ایمان والے نہیں کہہ سکتے۔ ایمان تو ہوتا ہی ہے کہ کسی جو حکم ہے اسے تسلیم کر لینا، کہ اللہ کو رب ماننا، اگر وہ رب ہے تو پھر اس کی بات ماننی چاہیے۔ فرشتوں کو ماننا کہ وہ اللہ کے ورکر ہیں، نبیوں کو ماننا کہ اللہ نے وہ ہمارے رہبر بنا کے بھیجے ہیں، کتابوں کو تسلیم کرنا جو اللہ نے ہمارے لیے ہی بطور قانون بھیجی ہے۔ اگر یہ بات مانیں گے ہی نہیں تو ایمان کیسا؟ اللہ ہمیں ایماندار بنائے۔ تو کہا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور صرف ایمان لائے نہیں بلکہ وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل بھی کیے۔ سود لینا دینا یہ برا عمل ہے، لیکن اللہ ان لوگوں کو کہتے ہیں ایمان والے وہ ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، وہ سود کے نظام نہیں زکوٰۃ کے نظام کو اپناتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی وہ سود لیتے نہیں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت اپنی بات کا رخ سود ہی کی طرف موڑتے ہیں، کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یعنی یہ خطاب ہے بڑے پیار کے ساتھ ان لوگوں کو جو ایمان کے دعوے دار ہیں۔ انہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو سود کا لینا ہے لوگوں سے اسے چھوڑ دو۔ یعنی اگر کسی کے ذمے تمہاری طرف سے سود ہے تو اسے چھوڑ دو۔ آپ دیکھیں نہیں، جب تک کہنے والا خود عمل نہیں کرتا تو یاد رکھیں لوگ کبھی بھی عمل نہیں کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سود کی حرمت کا اعلان کیا تھا حجۃ الوداع کے خطبے میں، تو سب سے پہلے کہا تھا کہ میرے چچا عباس نے جس سے کوئی سودی پیسے لینے ہیں میں سب سے پہلے وہ چھوڑتا ہوں۔ پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کو یہ بات کہی۔ تو اگر انسان خود اپنے متعلق تو یہ سوچے کہ یہ میری بات نہیں ہے، لوگ ایسا کریں، تو پھر کوئی بھی ایسا نہیں کرتا۔ آج ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں یا افراد ہوں، وہ خود قانون کی پاسداری نہیں کرتے تو لوگ کیسے کریں گے؟ وہ سب سے بڑے قانون شکن تو وہ خود ہیں۔
تو کس طرح ممکن ہے کہ لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ قانون کی پاسداری کریں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کو کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو ربا تمہارا لوگوں کی طرف ہے اسے چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے لو جی میں پہلے وہ تو کر لوں، اپنا حساب کلیئر کروں پھر پڑھوں گا، تو اللہ کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو وذروا ما بقی من الربا، فوراً وہ چھوڑ دو۔ پھر فرمایا فإن لم تفعلوا، اگر تم نہیں نہ چھوڑو گے، یعنی یہ سودی لین دین، بینکوں کے ساتھ معاملات، یہ سارے معاملات نہیں چھوڑو گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون ہے جو اللہ سے جنگ کر سکے؟ کون ہے جو اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکے؟ العیاذ باللہ، دنیا کا سب سے بدترین مقتول وہ ہے جسے نبی قتل کرے، اور دنیا کا بدترین قاتل وہ ہے جو کسی نبی کو قتل کرے۔ تو نبی کے ساتھ لڑنا کوئی مذاق ہے؟ اللہ کے ساتھ تو بہت دور کی بات ہے۔ دنیا کے اندر نبی کے ساتھ لڑنا یہ بدترین قسم کا جرم ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَأْذَنُوا، اگر تم باز نہیں آتے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم باز آ جاؤ تو اصل مال تمہارا ہے، یعنی جو پیسے دیے ہوئے ہیں وہ تمہیں واپس ملنے چاہیے۔ یہ نہیں ایک آدھ بندہ کہے کہ پہلے اس نے اتنا سود مجھ سے لیا ہے اب اصل رقم بھی نہیں دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اصل مال جو تمہارا ہے وہ، باقی جو ہے اب آگے چھوڑ دو، پیچھے جو ہو چکا وہ فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو پیچھے ہو چکا وہ معاملہ تمہارا اور اللہ کے ساتھ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر وہ اس سے باز آ جائیں تو ان کے لیے ان کا اصل مال ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ وہ دوسروں پہ ظلم کریں کہ میں نے ہر صورت سود لینا ہے، ولا تظلمون، نہ دوسرا ان پہ ظلم کرے کہ میں نے اصل راز بھی نہیں دینی۔ یہ دونوں باتیں اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہیں۔ پھر آگے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے لیے بڑی اہم ہے، آج اس کا بڑا عجیب ہیلا نکال دیا ہے لوگوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کسی پہ تنگی ہو جاتی ہے، وہ اصل مال بھی یعنی واپس کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اسے ایک وقت کے لیے مہلت دے دو اور اس پہ نرمی کرو۔ یہ نہیں ہے کہ انسان پرچے کروا دیتا ہے اور انہیں قید کروا دیتا ہے، نہ وہ کاروبار کر سکتا ہے، دینے کہاں سے؟ اس پہ آسانی کرو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرض دار کو آسانی دیتا ہے کہ تم مجھے آرام سے دے دو، تو جتنی دیر تک، جو مدت طے ہوتی ہے کہ یہ مدت آپ نے مجھے واپس کرنا ہے، اتنی مدت تک اگر اس نے، جس طرح آج کل ہم کرتے ہیں کہ کسی کو ادھار سودا دیتے ہیں، اگر ہم نے پہلے ہی اس کی جو ہے نا کھلڑی اتار لی تو پھر کوئی ثواب نہیں ہے۔ اگر اس کی ہمدردی کرتے ہوئے اسے دیا ہے اور پھر اس پہ نرمی کی ہے کہ جب اگر 10 دن میں نہیں دے سکا 20 دن میں دے دے، 20 دن میں نہیں دے سکتا 30 دن میں دے دے، اگر ایسی خیر خواہی کرتا ہے تو جتنا وقت وہ رقم واپس نہیں آتی، روزانہ اتنے صدقے کا ثواب اسے ملتا ہے۔ تو جب مہلت ختم ہو جاتی ہے، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا مہلت ختم ہونے کے بعد پھر وہ اس پہ نرمی کر دیتا ہے تو اس سے دگنا، یعنی اگر اس نے کسی سے 10,000 لینا ہے
تو 20,000 روپے کے صدقے کا ثواب روزانہ اسے ملے گا۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کسی کو مشکل میں تنگی میں دیکھو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کے لیے آسانی پیدا کرو ایک وقت کے لیے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ صدقہ کیا مطلب؟ اسے چھوڑ دو۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ پیسے نہیں دیتا، ڈیٹ رقم جو ہے کہتے ہیں زکوٰۃ میں کاٹ دو۔ بھئی اللہ کے بندو، زکوٰۃ تم ایسے مال کی دی جاتی ہے جو مال آپ کے پاس حاضر ہے، جس کے آپ مالک ہیں، اس میں سے اللہ کا حق نکالنا ہے۔ تو وہ تو پیسے آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، وہ پھنسے ہوئے پیسے ہیں، اس کو اگر آپ زکوٰۃ میں سے کاٹ دیتے ہیں تو آپ نے تو اپنے پیسے ہرے کیے، غریبوں کا مال مار کے، غریبوں کا حق مار کے صرف اپنا کھڑا کیا ہے کہ اپنی راز پوری ہو جائے، چاہے غریبوں ساروں کا حق مر جائے۔ یہ طریقہ کار جو لوگوں نے نکالا ہوا ہے یہ قطعاً غلط ہے۔ پہلے یہ کراچی کے لوگ کرتے تھے، اب پورے پاکستان میں یہی بات شروع ہو گئی ہے کہ وہ جب زکوٰۃ کا موسم آتا ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کس نے پیسے نہیں دیا اور کس سے توقع نہیں ہے، وہ زکوٰۃ میں سے وہ کاٹ دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے زکوٰۃ دینی نہیں پڑتی، وہ پیسے اپنے مال میں ہی رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر کسی مقروض کو چھوڑنا ہے تو صدقہ کر دو، اپنے اصل مال میں سے چھوڑ دو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن اللہ لوگوں کا حساب و کتاب کریں گے تو اس وقت وہ شخص جو کسی پہ رحم کھاتے ہوئے اس کی غربت، اس کی تنگی اور اس کی اسرت کو دیکھتے ہوئے اس پہ صدقہ کر دیا، اس پہ چھوڑ دیا، قیامت کے دن اللہ رب العزت یا تو اسے اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور دوسرا فرمایا اللہ اسے کہیں کہ تو نے میری مخلوق پہ رحم کیا، میں تجھ پہ رحم کرتے ہوئے اگر وہ جہنم والا ہے تو اللہ جہنم سے بچا دے گا یا اللہ اسے جنت میں بھیج دے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، مال کے معاملے میں ہم بہت سخت ہو چکے ہیں، کسی کو کچھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے، مسلمان خیر خواہ کتنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، آپ نے ان سے لوگوں سے پوچھا کہ اس بندے نے کوئی قرض تو نہیں دینا؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں دینا۔ پھر آپ نے سوال کیا اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہوا ہے؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ آپ پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ کے کہنے لگے صلوا علی صاحبکم، تم نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے تو پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ اس پہ قرضہ ہے اور مقروض کی معافی نہیں ہے۔ ایک صحابی دوسرے، نہ ان کے رشتہ دار تھے اور نہ کوئی دوستی تھی، صرف مسلمان تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ایک مسلمان بھائی صرف اس لیے اس کا جنازہ نہیں پڑھا جا رہا کہ وہ بیچارہ مقروض تھا۔ فوراً اٹھے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی، اٹھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا جنازہ پڑھیں، میں اس کا قرض دوں گا۔ یہ مسلمان تھے، یہ خیر خواہی تھی کسی کے دل میں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں دوں گا، آپ اس کا جنازہ پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا۔ کچھ دن گزر گئے، ایک دن ابو قتادہ مسجد میں داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے انہیں بلایا، وہ قتادہ ادھر آؤ۔ وہ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ابو قتادہ فلاں بندے کی قرض کا ذمہ تم نے لیا تھا، دے دیا ہے؟ وہ کہنے لگے، ابھی چند دن گزرے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آج ہی آخری ادائیگی کر کے فارغ ہوا ہوں، آج ہی آخری ادائیگی کر کے فارغ ہوا ہوں۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا وہ جنت اور جہنم کے درمیان معلق تھا،
تم نے اس کا قرض ادا کر کے جنت میں داخلے کا سبب بنا دیا۔ اب ایک مسلمان اپنے مقروض بھائی کا قرضہ ادا کر کے اسے جنت میں داخل کر سکتا ہے، اور جو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے کندھا فراہم کر رہا ہے، اللہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، یہ ذرا سوچنا چاہیے۔ لیکن ہمارے اندر یہ ہے کہ کوئی مرے یا جیے ہمیں کوئی غرض نہیں، ہمارے پیسے ملنے چاہیے، یا ہم نے نہیں چھوڑے۔ بلکہ یہاں تک میرے پیارے بھائیوں، اولادیں ماں باپ کی وراثت تو کھاتے ہیں، لیکن باپ کا قرضہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، یعنی وراثت کے لیے لڑتے ہیں۔ ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ یہاں ایک جنازہ آیا تو میں نے، چونکہ میں بھی بازار میں کام کرتا تھا، وہ شخص بھی بازار میں کام کرتا تھا، اس کے بچے جو تھے ان کے متعلق بھی پتہ، لینا دینا لمبا چوڑا تھا، اور اس کی پراپرٹی بھی بہت تھی۔ اگر وہ چاہتے تو پراپرٹی میں سے دے سکتے تھے۔ تو مجھے جنازے کا کہا گیا، میں نے عرض کیا، میں نے کہا جو میرے پاس جنازے کے لیے آئے، میں نے کہا کہ ان کے بچوں نے دینا نہیں، اس لیے آپ کی مہربانی ہے۔ تو اس بندے نے مجھے ضمانت دی کہ نہیں، اس کے بچے دیں گے، آپ کے ساتھ میں اعلان کروائیں گے اور دیں گے۔ جب یہ ایک بندہ کہہ رہا ہے ہم نے کون سا ٹھیکیداری دی ہے، اس کے بچوں نے اعلان کر دیا۔ جب قرض خواہ لینے کے لیے آئے نا بعد میں، تو پہلے تو وہ 2-3-4 ماہ ٹالتا رہا، پھر اس کے بعد لینے کے لیے آئے تو کہنے لگے پیسوں کی مجھے بھی ضرورت ہے، چلو ابا جی کی قبر کھولتے ہیں، وہاں تم بھی لے آؤ ہم بھی لے آتے ہیں۔ یعنی اتنی بے شرم ہو جاتی ہے، حالانکہ کروڑوں روپے کی ایک دکان اس کی بھی، وہ سارا کچھ کھا گئے۔ میرے عزیز بھائی، یہ بات یاد رکھیں، جو طرز عمل ہم نے اختیار کیا ہوا ہے یہ آخرت کی بہتری کا نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ ہم سے مال کے معاملے میں کیا تقاضا کرتا ہے۔ ہم اگر کسی کے لیے خیر کا جذبہ اس میں رکھیں گے تو یقین جانیے اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کسی کو تنگی میں دیکھتے ہو تو اسے مہلت دو آسانی کے وقت تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر صدقہ کر دو، معاف کر دو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم یہ بات جان لو کہ یعنی اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ وَاتَّقُوا، ڈر جاؤ یوماً اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جب تم سب کو لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اے اللہ اس وقت کی ذلت سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر شخص نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ اسے ملے گا۔ وہم لا یظلمون، اور اس پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ سود کے متعلق، اور سود چھوڑ کے اس کے بعد کیا انسان کر سکتا ہے، خیر کس طرح کر سکتا ہے، یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بتائی۔ پہلی بات تو یہ ہمیں اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمارے مالوں کو سود سے پاک کر، اے اللہ ہمیں ایسے رستے پہ کبھی نہ چلانا جو یہ سود کا رستہ ہے۔ تو اگر کوئی انسان اس رستے پہ چل چکا ہے تو اسے فوراً اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے اور خیر کا رستہ اپنانا چاہیے، وگرنہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ سخت ناراض ہوں گے۔ اللہ ہمیں اپنے غصے اور ناراضگی سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔